بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دام کلاس۔ آج موضوعاتی مطالعہ سمارٹ سلیبس کے مطابق جو آیا ہوا ہے انشاءاللہ اس کا پہلا سبق یعنی باب نمبر 7 آئلی زندگی کی اہمیت کے پہلے 2 لانگ سوال جو یہاں لکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ ہم اس کو پڑھ لیں گے۔ کل اگلے 2 لانگ پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر اس کے جو شارٹ سوالات ہیں اہم اور اضافی انشاءاللہ اس کی رہنمائی آپ کو کریں گے۔ ابھی آپ پیراگراف کی طرف توجہ کریں، صفحہ نمبر 72 ہے جی ٹیکسٹ بک کے مطابق آئلی زندگی کی اہمیت باب نمبر 7۔ ہاں جی، سب سے پہلے آئلی زندگی کا معنی ہے جی خاندانی زندگی، بڑا اہم معروضی کا حصہ، یہ شارٹ سوال بھی ہے۔ انسانی تمدن کی انسان پیدائش سے موت تک ساری زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتی ہیں۔ انسانی تمدن کی ابتدا بھی خاندانی نظام سے ہوتی ہے اور اس کی بقا کے لیے بھی اس کا قیام ضروری ہے۔ کوئی خاندان معاشرے کا بنیادی جزء ہے اور معاشرے کے اثرات خاندان پر بھی مرتب ہوتے ہیں۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام اور مرد عورت کی پاکیزہ آئلی زندگی ہے۔ اس پاکیزگی کے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں یعنی خرابیاں۔ اور تمدن کا معنی میں نے آپ کو نہیں بتایا، جو لکھو انسانی تمدن کی ابتدا اس کا معنی تہذیب، ٹھیک ہوگی بات، اور پیچیدگیاں کا معنی خرابیاں، ٹھیک ہوگی بات۔ کہتے ہیں اس پاکیزگی کے متاثر ہونے سے پیچیدگیاں پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ HIV ایڈز جیسے مہلک امراض پیدا ہوتی ہیں۔ یہ بایو کا سوال ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے ایڈز کون سی بیماری ہے اور کیسے پیدا ہوتی ہے، مزید آپ بایو سے بھی تحقیقات کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہ خرابیاں ہیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، جنسی بیماریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں۔ باقی آپ سمجھدار ہیں، مزید آپ بایو سے مطالعہ کر کے اس کو وضاحت کر لیں، پر یہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس لیے اسلام نے اللہ کی قائم کی ہوئی حدود پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں معاشرے کی شرادہ بندی شرادہ بندی کا معنی کیا؟ اتحاد ناممکن ہے اور معاشرہ انتشار سے نہیں بچ سکتا، یعنی خرابیوں کے پھیلنے سے بچ نہیں سکتا، یوں سمجھ لو، وہ جو آپ کو پہلے بتا دیا۔ اس کے بعد زوجین کا باہمی تعلق، یہ لانگ دوسرا شروع ہوتا ہے نام کے حوالے سے، نہیں تو آئلی زندگی اور زوجین کا باہمی تعلق یہ مکس ہیں، دونوں کے معنی اور مفہوم واضح کرنے آپ نے دونوں کو لکھنا ہے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے آپ نے تفصیل لے کر آنی ہے، لیکن ایک ذہن میں رکھ لے کہ ایک لانگ میں کم سے کم 8 ہیڈنگ اور 2.5 سے 3 صفحات پر مشتمل ہونا ضروری ہے، تب آپ کو یہ 5 نمبر دے گا ورنہ نہیں دے گا، ذہن پہ رکھیے گا، صرف پیراگراف بھرنے سے نہیں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے، کون؟ میاں بیوی۔ اس طرح نکاح ایک جوڑے کے درمیان آئلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازواج کو احسان کا نام دیا ہے جس کا مطلب قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ رشتہ ازواج میں منسلک ہونے کے بعد زوجین محسن یعنی قلعہ بند یا محفوظ ہو جاتے ہیں۔ غیر اخلاقی حملوں سے بچاؤ کے لیے انہیں ایک مضبوط دیوار اور حصار مل جاتا ہے اور ہر ایک دوسرے کے لیے شریک رنج و راحت بے لوث اور غم گسار ہوتا ہے اور مشکلات و مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ یکسوئی نصیب ہوتی ہے یعنی ایک جیسے سوچ، غور و فکر، ذہنی صلاحیت میں ایک اٹھان اور ان کے استعمال ملانے سے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اٹھان کہتے ہیں ذوق اور شوق، یعنی ایک شوق پیدا ہوتا ہے، ذوق۔ اس زندگی کا لطف مزہ اس وقت حد کمال کو پہنچ جاتا ہے جب گھر کے آنگن میں پھولوں جاتے بچے آ جاتے جو والدین کے آپس کے تعلق کو اور مضبوط کرتے ہیں۔ ہر دو طرف سے محبت و احترام باہمی کا زمزم ہوتا ہے اور گھر واقعی ایک جنت نظر آتا ہے۔ چونکہ نسل انسانی کی بقا، اس کی افزائش یعنی پھیلاؤ
اللہ تعالیٰ کے نزدیک عائلی زندگی کا مقصد ہے، اور اس پاکیزگی یعنی پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح ہے۔ بڑی اہم مرضی ہے، پاکیزہ زندگی کا واحد راستہ عقد نکاح، ورنہ فطرت کے عادت کے وہ مقاصد کبھی حاصل نہیں ہو سکتے جو وہ اپنے سامنے رکھتی ہے۔ لہذا کسی معاشرے کے بنیاد خاندانی نظام اور مرد عورت کی پاکیزہ عائلی زندگی ہے۔ جب اس بنیاد ہی کو نیست و نابود کر دیا جائے تو معاشرہ کی شرادہ بندی کس طرح ممکن ہے اور اسے انتشار سے کیوں کر بچایا جا سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عائلی زندگی کے استحکام اور بقا کے لیے نہایت استحکام مضبوطی کو کہتے ہیں نہایت وضاحت سے ہدایات دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری ہی جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی ہے۔ گویا شوہر اور بیوی کا تعلق ایک طرف سے تو جبلت کہتے ہیں فطرت کو، جبلت کہتے ہیں فطرت کو، عادت کو کی تسکین کا باعث ہے، اور دوسری طرف باہمی محبت و اعتماد اور رحمت کا ایک رشتہ ان کے درمیان پیدا کرتا ہے۔ دونوں روحانی تعلق کی بنا پر شاہراہ حیات یعنی زندگی کا جو ان کی زندگی ہے، شاہراہ حیات آپس کے نکاح کے بعد جو ان کی زندگی شروع ہے، ایک دوسرے کے ہم سفر ہوتے ہیں اور ایک مقدس معاہدے کے تحت، وہ مقدس معاہدہ نکاح ہے، ایک دوسرے کے مونس و غمخوار ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر منصفانہ حقوق مقرر کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کے مطابق وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور اسی طرح ان عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح ان کے فرائض رواج کے مطابق، یعنی حقوق و فرائض جیسے مرد کے ہیں ایسے عورتوں کے بھی ہیں۔ اب وہ نیچے آپ کو سوال انشاءاللہ یہ کل بتائیں گے، زوجین کے حقوق و فرائض اور اولاد کے حقوق و فرائض انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے، صرف پیراگراف، اور اس کے جو اہم ترین سوال ہیں شارٹ انشاءاللہ وہ اگلے تیسرے لیکچر میں جاری کریں گے۔ اب آپ نے اس کو تسلی کے ساتھ جو اس کے اندر مشکل الفاظ تھے میں نے آپ کو بتا دیے، آپ نے یاد بھی کرنا ہے، نوٹ بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ غفلت نہیں برتنی، مہربانی کرنی ہے۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔